بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کی جانب سے میں تمام برادران اسلام کو عید الفطر عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ عید سعید کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں آپ کو، ہم سب کو اور تمام عالم اسلام کو نصیب فرمائے، اور عید سعید کا یہ مبارک دن آپ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اور ماہ رمضان شریف پورا لاک ڈاؤن کے ایام میں گزرا، اور اب عید سعید بھی انہی ایام میں آئی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہم پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع ملے، یا ایسا کام ہماری طرف سے نہ ہو جس کی وجہ سے قوم و ملت کا نقصان ہو۔ احتیاط اب بھی ہمارے لیے لازمی ہے، جو ہم وبائی مرض کے حوالے سے اب تک کرتے آئے ہیں، ہمیں اب بھی اس احتیاط کا بھرپور خیال کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا، لیکن خوشی کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کریں اور اللہ کی حدوں کو توڑیں۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو خوشیاں غریبوں کو اور حاجت مندوں کو فراموش کر کے منائی جاتی ہے، وہ کل قیامت کے دن انسان کے لیے وبال جان اور عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے لاک ڈاؤن کی اس کیفیت میں، ان حالات میں عید سعید کے موقع پر اگر آپ اپنے لیے لباس بنائیں تو اپنے پڑوسیوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے بھی انتظام کریں، بلکہ اس موقع پر مشورہ دیا جاتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اگر 4-5 لباس اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بناتے تھے، تو اس سال ایک ہی لباس آپ اپنے لیے بنائیں، اور بقیہ جو پیسے بچتے ہیں وہ آپ اپنے پڑوسی، رشتہ دار اور احباب نقدی ان کی جھولی میں عیدی کہہ کر کے ڈال دیں، یا پھر ایک لباس اپنے لیے لائیں تو ایک لباس پڑوسی کے بچے کے لیے یا ان کے لیے بھی انہیں پیش کریں، اور عزت نفس کا بھرپور خیال کریں، اس لیے کہ یقین جانیں یہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو لوگ کل تک لوگوں کی مدد کرتے تھے، اس وقت وہ لوگ خود مدد کے محتاج ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ بلکہ عید سعید کے موقع پر کوشش یہ کی جائے کہ بہت سارے لوگ اس وقت غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ کھانے پینے کو بھی محتاج ہیں، تو ہم ان کی غم گساری کرتے ہوئے بہت سادگی سے عید منائیں، اور ان ایام میں
خرید و فروخت سے ہو سکے تو پرہیز کریں، تاکہ اگر ہماری عید ٹھاٹ باٹ سے ہوئی تو جن کے پاس نہیں ہیں کہیں وہ لوگ اپنی غربت کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں، اس کا خیال کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کا ضرور خیال کریں گے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سی بات پیش کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ میں عید سعید عید الفطر کا دن تھا۔ ویسے تو مدینہ منورہ کا ہر دن عید اور وہاں کی ہر رات شب قدر سے کم نہیں ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں عید ہوتی ہوگی تو اس وقت عید کا سماں کتنا حسین اور خوبصورت ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر! جب عام دنوں میں عید کا سماں لگتا ہے تو عید کے دن کا سماں، اور وہ بھی آمنہ کے لال کی موجودگی میں، کتنا عظیم ہوتا ہوگا۔ بہرحال مدینہ طیبہ میں عید کا دن ہے اور لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک غریب خاتون بی بی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور اس کی گود میں جو بچہ تھا، اس بچے کے بدن پر پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دیکھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد سوال کرتی ہے کہ تمہارے بچے کے بدن پر عید کے دن آج نیا لباس نہیں ہے۔ اس غریب خاتون نے عرض کیا، بی بی غربت کے مارے ہیں، حالات کے ستائے ہیں، اس وجہ سے میرے بچے کے بدن پر نیا لباس نہیں ہے، اور میں آج اپنے بچے کو لے کر اسی لیے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ میں نے سوچا تھا کہ حسنین کریمین کا ہم عمر ہے میرا بچہ، تو آج نئے کپڑے حسنین کریمین نے پہنے ہوں گے، تو جو پرانے کپڑے حسنین کا اتارا ہے وہ کپڑے میں اپنے بچے کے لیے لے لوں، کیونکہ آج عید کا دن ہے، اور وہی کپڑے اپنے بچے کو پہنا دوں۔ نئے کپڑے حسنین نے پہنے ہوں گے تو پرانے اتار دیے ہوں گے، وہی اتارا لینے کے لیے آئی ہوں۔ سیدہ پاک نے اس وقت حسنین کریمین سو رہے تھے، ایک شہزادے کو بیدار کیا، اور بیدار کر کے نئے کپڑے جو تھوڑی دیر قبل پہنائے تھے وہ کپڑے اتار کر اس غریب عورت کو دے دیا، اور پرانے کپڑے پھر سے شہزادے کو پہنا دیا۔ غریب عورت کہتی رہی کہ بی بی میں تو اتارا لینے کے لیے آئی تھی۔ سیدہ نے فرمایا، ہمارے گھر کی ریت یہی ہے، اچھا اور نیا دوسروں کو دیتے ہیں اور پرانا اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم جو ہمیں نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کے گھر سے ملی ہے۔ آئیے یہ وقت اسی ریت اور اسی تعلیم کو اس کی تجدید کرنے کا وقت ہے۔ اگر آج لاک ڈاؤن کے ایام میں اور اس کرونا کی مہاماری میں ہمارے پاس عید آئی ہے تو کیوں نہ ہم بھی سنت فاطمی ادا کریں، ہم سنت رسول ادا کریں کہ پرانا خود پہن کر نیا کسی کو پہنا کر اس کا دل خوش کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوگی اور یہ نیکی کسی کا دل خوش کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیکی ایک طرف ہوگی۔ ایسا بھی کوئی یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ پرانا پہن کے دوسرے کو نیا پہنائیں۔ اگر اتنا ظرف نہیں ہے تو کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ خود نیا پہن کر دوسروں کو بھی نیا پہنا سکتے ہیں، اور صدقہ فطر خوب نکالیں۔ اور چونکہ اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، تو گزارش ہے صدقہ فطر نکالیں، اور اس وقت اپنے پاس پڑوس کا بھرپور خیال کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، اس وقت ہماری مسجدوں کے امام، مسجدوں کے مؤذن، ہمارے مشائخ اور
سادات کرام، ان سب کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مت سوچنا میرے بھائیوں کہ وہ فلاں دے گا اور وہ فلاں دے گا، دوسروں کے بھروسے نہ رہیں، بلکہ بڑھ بڑھ کر کے نیکی خود کریں، اس لیے کہ جو بڑھ کے تھام لے جام و مینا اسی کا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن کے ہونٹوں پہ تبسم ہے، جن کے چہرے پر بشاشت ہے، وہ اندر سے خوش بھی ہو۔ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں، خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کا ظاہر دیکھ کر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن غیرت کی وجہ سے اپنی حاجتوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے نوازا ہے تو اپنے علماء، مشائخ، مؤذن، مسجد کے خدام اور اسی طرح سادات کرام کا بھرپور خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا اور وبا کو جلد سے جلد ختم فرما دے، دور فرما دے، اور تمام عالم اسلام کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔